فرما دی۔ تو برادران اسلام، یہ چار وہ مرد تھے جن کو آقا رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ المکرمہ کے فتح کے دن بھی سرکار نے فرمایا جہاں ملے ان کو کیا کرو، قتل کر دو۔ دو تو قتل ہو گئے اور دو پھر آقا رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنی عرضی لے کر آئے تو سرکار نے انہیں معاف فرما دیا۔ اور مفسرین نے یہاں پہ ایک بہت بڑی بات لکھی ہے کہ اللہ کریم نے کچھ باتوں کے فیصلے فرما دیے۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن کے بارے میں رب نے فیصلہ فرما دیے کہ جو یہ کرے گا اس کا یہ انجام ہو۔ حضرت عبداللہ بن نفیل کنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، بیان کیا آقا رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تین چیزوں کے بارے میں رب فیصلہ کرنے سے فارغ ہو چکا ہے، مطلب رب نے فیصلہ فرما دیا۔ کیا؟ اس لیے تم وہ کبھی بھی نہ کرنا، آپ نے فرمایا اس لیے وہ تم کبھی بھی نہ کرنا، ایک کہ تم کبھی بھی سرکشی اختیار نہ کرنا، کبھی بھی سرکشی اختیار، سرکش نہیں ہونا چاہیے، سرکش نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الناس انما بغیکم علی انفسکم، اے لوگو جو تمہاری بغاوت ہوگی، جو تمہاری سرکشی ہوگی، اس کا جو وبال ہوگا، اس کی جو سزا ہوگی وہ بھی تمہارے اوپر ہی ہوگی۔ اللہ نے فیصلہ فرما دیا۔ دوسرا فرمایا تم مکر و فریب نہ کرنا، مکر اور دھوکہ نہ کرنا کبھی بھی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ، اللہ کریم فرماتا ہے کہ جو بھی تم برا ارادہ کرو گے، برا مکر کرو گے، اس کا وبال بھی اس کے اوپر آئے گا۔ تیسری کے بارے میں فرمایا تم کبھی بھی بیعت نہ توڑنا، تم کبھی بھی بیعت نہ توڑنا، کیونکہ اللہ کریم نے اس کے بارے میں قرآن حکیم کے اندر ارشاد فرمایا فَمَن نَكَسَ فَإِنَّمَا يَنْكُسُ عَلَى نَفْسِهِ، یہ اس وقت آیت نازل ہوئی تھی، توجہ کریں، یہ اس وقت آیت نازل ہوئی تھی جب آقا رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ایک درخت کے نیچے بیعت فرمائی کہ جو بیعت توڑے گا اس کی جو سزا ہوگی، اس کا جو وبال ہوگا اسی بندے کے اوپر ہوگا جو بندہ توڑنے والا ہوگا۔ تو اس وجہ سے تین چیزیں کبھی بھی نہ کرنا۔ ایک اور روایت کے اندر حضرت رجا بن حیوہ یہ فرماتے ہیں کہ مسجد منا میں ایک خطیب خطبہ دے رہا تھا اور وہ یہ بیان کر رہا تھا کہ تین خصلتیں ایسی ہیں کہ ان کا وبال بندے کے اوپر ہی ہوگا۔ وہ وہاں پہ خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، تین چیزوں کے بارے میں فرمایا تین چیزوں کا وبال بندے کے اوپر ہی ہوگا۔ وہ وہی چیزیں ہیں جو ہم نے ابھی یہاں پہ بیان فرما دی۔ پہلا کیا فرمایا؟ بغاوت نہیں کرنی، سرکشی نہیں کرنی، کرو گے تو اس کا وبال تمہارے اوپر ہوگا۔ اور دوسرا کیا فرمایا؟ مکر و فریب نہ کرنا، دھوکہ نہ دینا، اگر دھوکہ دو گے تو اس کا وبال بھی تمہارے اوپر ہوگا۔ تیسرا کیا فرمایا؟ بیعت نہ توڑنا، اگر جس آدمی نے بیعت توڑی اس کی سزا، اس کا وبال بھی اسی بندے کے اوپر ہوگا۔ اور اگلی تین باتوں کے بارے میں بھی فرمایا تین خصلتیں ایسی ہیں کہ جن پر عمل کرنے والے کو اللہ کریم ہر قسم کی پریشانیوں سے بچا لیتا ہے، ہر قسم کی پریشانیوں سے بچا لیتا ہے، عذاب نہیں دے گا اللہ کریم۔ کون سی تین چیزیں فرمایا؟ شکر کرو، دعا کرو رب سے، تیسرا فرمایا استغفار کرو۔ تین چیزیں، پہلی چیز کیا؟ سارے بولو منہ، پہلی کیا؟ بھی شکر ادا کرو، کیا کرو؟ اللہ کا شکر ادا کرو۔ دوسری کیا؟ رب سے دعا کرتے رہو، دوسری کیا؟ رب سے دعا کرتے رہو۔ تیسری کیا فرمایا؟ رب سے بخشش طلب کرتے رہو، استغفار کرتے رہو۔ سمجھ آ گئی؟ یہ جو آدمی یہ تین کام کرے گا اللہ کریم اسے عذاب نہیں دے گا، عذاب اس سے ٹالتا رہے گا،
اسی کے بارے میں ہے، کیونکہ یہ قرآن کے اندر ہے اور اس کے فیصلے رب نے فرما دیے، اس کے فیصلے رب نے فرما دیے۔ اور وہ تین چیزیں، پہلی شکر ہے۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم۔ اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے اللہ تعالیٰ کو کیا پڑی ہے کہ وہ تمہیں عذاب دے، اللہ تعالیٰ کو کیا پڑی ہے کہ وہ تمہیں عذاب دے جب کہ تم رب کا شکر بھی کر رہے ہو اور تم رب کی ذات پر ایمان بھی رکھتے ہیں۔ مطلب کیا؟ جو رب کی ذات پر ایمان رکھتے ہیں، جو رب کی ذات کا شکر ادا کرتے ہیں، انہیں رب عذاب نہیں دیتا، انہیں رب عذاب نہیں دیتا۔ دوسری بات فرمایا قل ما یعبأ بکم ربی لولا دعاؤکم۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا محبوب ان میرے بندوں کو فرما دیجئے کہ میرا رب تمہیں عذاب میں کیوں مبتلا کرے، لولا دعاؤکم، اس حال میں کہ تم رب کی بارگاہ میں دعائیں بھی کر رہے ہو، تم رب کی بارگاہ میں دعائیں بھی کر رہے ہو۔ جب بندہ رب کی بارگاہ میں دعا کرے تو پھر اللہ عذاب کیوں دے گا، اللہ عذاب کیوں دے گا؟ اور تیسری آیت فرمایا ما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون۔ اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے اللہ کریم ان کو عذاب دینے والا نہیں ہے اس حال میں کہ وہ رب سے استغفار طلب کر رہے ہیں، بخشش طلب کر رہے ہیں، رب انہیں عذاب نہیں۔ تو یہ تین کام اللہ نے فرمایا نہیں کرنے، یہ تین کام رب نے فرمایا کرنے ہیں۔ ان کے کرنے والوں کو اللہ کریم عذاب دے گا اور ان پہ پابند رہنے والوں سے رب عذاب ڈال دے۔ تو برادران اسلام یہ کچھ باتیں ایسی ہیں کہ جو ہمارے لیے بہت ضروری، اللہ کی نعمت پہ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کا شکر ادا کرنا۔ اور اگر اللہ کی طرف سے آزمائش آ جائے، اللہ کی طرف سے امتحان آ جائے، پھر وہاں بھی واویلا نہیں کرنا، اس پر بھی ہم نے صبر کرنا ہے، اس پر ہم نے کیا کرنا ہے؟ صبر کرنا ہے۔ اور مفسرین نے لکھا ہے کہ جو صبر کا ثواب ہے وہ بہت ہی بڑا ہے، وہ بہت ہی بڑا ہے۔ شکر بھی اپنی جگہ پہ بجا ہے، لیکن اللہ نے فرمایا انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب۔ جو صبر کرنے والے ہیں اللہ کریم انہیں بغیر حساب کی اجر عطا فرماتا ہے۔ بولو بھلے سبحان اللہ، ادھر سے بھی اونچا بولیں۔ صبر کرنے والوں کو اللہ بے حساب اجر عطا فرماتا ہے۔ تو اس وجہ سے اگر پریشانی آ جائے تو واویلا نہیں کرنا، رب کا شکر ادا کرنا ہے۔ امام جعفر محمد بن علی، حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے محمد، وہ فرماتے ہیں، جن کی کنیت ہے ابو جعفر، فرماتے ہیں کہ بندوں میں سے افضل ترین بندہ وہ